بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے نالج آف تفسیر کے عنوان سے کہ نالج آف تفسیر کے عنوان پہ ہم علم تفسیر کی تعریف، علم تفسیر کا موضوع، علم تفسیر کا فائدہ اور تفسیر کس کس ریفرنس سے کی جائے گی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنا آخری پیغام اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اسی پیغام میں آپ علیہ السلام کی دو ڈیوٹیاں آپ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف جو قرآن ہم نے بھیجا ہے آپ اس کو لوگوں تک فارورڈ کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو چیز ہم وہی کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو قرآن آپ کی طرف اتارا آپ اسے لوگوں تک فارورڈ کیجیے۔ دوسری اہم ترین ڈیوٹی جو آپ کی لگائی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی آخری نبی، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو لہٰذا یہ کلام پاک بھی آخری کتاب تھی، تو اس لیے جہاں اسے دوسروں تک پہنچانے کی ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی گئی، اسی طرح اس کتاب کی ایکسپلینیشن یعنی اس کتاب کو ایکسپلین کرنا، اس کی ڈیوٹی بھی آپ کے ذمہ ہی لگائی گئی۔ لہٰذا سورہ نحل آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا ہے آپ لوگوں کے لیے اسے ایکسپلین کر دیجیے۔ تو لہٰذا یہ دو اہم ترین ڈیوٹیاں تھیں جو آپ کے ذمہ لگائی گئیں۔ اسی چیز کو حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کو اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح امام الانبیاء سرور کائنات روح کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا ہے، یعنی ہم کو پڑھ کر سنایا ہے، اسی طرح اس کلام مجید کی شرح اور اس کا بیان بھی فرما دیا۔ لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جس طرح قرآن کریم کے الفاظ سمجھائے تھے، اسی طرح الفاظ کے ساتھ الفاظ کے معنی بھی سمجھائے تھے۔ اس لیے ابو عبد الرحمن السلمی کہا کرتے تھے کہ جب ہم صحابہ اکرام کے پاس بیٹھتے تھے تو صحابہ اکرام نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے کہ باقی صحابہ اکرام جب حضور سے قرآن پاک سیکھتے تھے تو وہ 10 آیات پڑھ کر اس وقت تک یعنی آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک اسے وہ علمی طور پر اور عملی طور پر سیکھ نہ لیتے تھے، یعنی وہ ایک سورت یاد کرنے میں کافی وقت لگا لیتے تھے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ جس طرح وہ اس سورت کے الفاظ سیکھتے تھے حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اسی طرح وہ ان الفاظ کے معنی سیکھتے تھے، ان الفاظ کے مقصد سیکھتے تھے اور پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کر کے دنیا آخرت کی کامیابی بنایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا بالفاظ دیگر چونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل دین ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پر ہے، جب تک یہ کائنات موجود ہے اس کے لیے آخری اور کامل رہنما یعنی قرآن پاک کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت یہ آتی ہے کہ حضور کے ذمہ دو ڈیوٹیاں لگائیں گی، قرآن پاک کو فارورڈ کرنا اور قرآن پاک کو ایکسپلین کرنا۔ دوسری اہم ترین بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جو مشعل راہ ہے، یعنی انسان کی
دنیا آخرت کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے، تو لہٰذا اس کتاب کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس امت کے ذمہ ہے کہ اس قرآن پاک کی تفسیر اور اسے دوسروں تک فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی اپنے اوپر بھی ضروری سمجھے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس کو امت نے بأحسن وجوہ ادا کیا، لہٰذا اگر آپ تفسیر پر غور کریں تو کچھ قرآن پاک کی تفسیریں ایسی بھی لکھی گئی ہیں جو ایک ایک جلد میں ہیں، لیکن کچھ قرآن پاک کی تفاسیر ایسی ہیں جو 400 جلدوں میں ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک تفسیر تو ایسی بھی ہے کہ جو 16,000 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر دیجئے کہ لکھنے والوں نے اس کے اندر کس قدر علمی موتی بکھیرے ہوں گے۔ تو لہٰذا علم تفسیر ایک اہم ترین علم ہے کہ جس کے اندر ہم قرآن پاک کی تفسیر کے عنوان سے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں کہ قرآن پاک کی تفسیر جب ہم کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے ہمیں چند بیسک چیزیں جو سمجھنی ہیں وہ علم تفسیر کی تعریف ہے، علم تفسیر کا موضوع ہے اور علم تفسیر کا فائدہ ہے۔ علم تفسیر کی تعریف کیا کی جاتی ہے، اس عنوان پہ ہم آتے ہیں۔ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی ڈکشنری کے لحاظ سے کسی چیز کا چھلکا اتارنا اس کے آتے ہیں، یعنی جب آپ عربی کے اندر کسی بھی چیز کا چھلکا اتارتے ہیں تو عربی میں اسے تفسیر کہا جاتا ہے، فسرا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کا مثال کے طور پہ ایک مٹر ہے، مٹر کا جب آپ چھلکا اتارتے ہیں تو مٹر کے دانے آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا جب آپ تفسیر کرتے ہیں کسی لفظ کی تو آپ کے سامنے وہ جو چھپا ہوا معنی ہوتا ہے اس کا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اصطلاحی معنی جو تفسیر کا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کے مقصد کو سمجھنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے قرآن پاک کا یہ لفظ کیا ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان میننگز کے مقاصد کیا ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جس فن کے اندر، جس علم کے اندر ہم سیکھتے ہیں، اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے علم تفسیر کا موضوع۔ تو ظاہری بات ہے علم تفسیر کا موضوع قرآن پاک ہے، یعنی تفسیر ہم قرآن پاک ہی کی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس علم تفسیر کے اندر جو اصل چیز ہوگی ہمارے سامنے وہ کلام اللہ شریف ہے، تو اس لیے علم تفسیر کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ تیسری اہم ترین چیز قرآن پاک کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس تفسیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر انسان کو کامیابی مل جائے اور اس کامیابی کے بل بوتے پہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، یہ علم تفسیر کا فائدہ ہے۔ ظاہری بات ہے وہی بندہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جسے پتہ ہوگا کہ اس کا قرآن یعنی کلام اللہ شریف اس سے کیا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ گھر کے اندر ہے تو قرآن پاک اس سے کیا چاہتا ہے، اگر وہ بازار میں ہے تو قرآن پاک اس سے کیا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو تب اس سے قرآن پاک کیا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح اگر وہ مسجد کے اندر ہے تو مسجد میں قرآن پاک اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب پہ آ جائے۔ وہ کسی نے کتنا خوب کہا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر 2 قرآن تھے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے، کسی نے پوچھا 2 قرآن کس طرح؟ فرمایا ایک قرآن وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور ایک قرآن الفاظ کی صورت میں تھا وہ جو نازل ہوا تھا، اور معنی کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ ایک قرآن وہ تھا جو نازل کیا گیا تھا، اور دوسرا قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چل پھر کے بتا رہا تھا کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں چل پھر کے بتا رہا تھا وہ قرآن کہ غصے کو قابو کرنا کسے کہتے ہیں، اور وہ بتا رہا تھا کہ معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا کسے کہتے ہیں، اور وہ چل پھر کے وہ قرآن بتا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ یہی دوسرا قرآن تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، تو آپ نے فرمایا جو کچھ قرآن کے اندر تھا وہ سارے کا سارا حضور کی زندگی کے اندر تھا، یعنی سارے کے سارا جو اخلاق تھے حضور کے وہ سارے کے سارے قرآن کی آیات تھی۔
اس لیے مجھے ایک شاعر کی بات یاد آئی کہ کتنا خوب اس نے کہا تھا اپنے الفاظ کے اندر کہ ایک سورت کی خاطر اللہ نے 114 صورتیں اتاری ہیں۔ پہلی صورت وہ سواد والا صورت ہے، یعنی جسے آپ شکل سے تعبیر کرتے ہیں کسی کا چہرہ، اور دوسرا صورت جو ہے وہ سین والا ہے، قرآن پاک کی صورت مراد ہے۔ فرمایا کہ ایک صورت کی خاطر اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائیں، یعنی حضور کی خاطر۔ وہ تمام کے تمام جو قرآن ہے وہ حضور کے اخلاق ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کی تفسیر کو درست طریقے سے سمجھیں گے تو میرے خیال میں ہمیں حضور کے اخلاق کو سمجھنا آسان ہوگا، اور جس لمحے ہم حضور کے اخلاق کو سمجھنے والے بن جائیں گے تو میرے خیال میں ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بن کے ابھریں گے، جو صرف دنیا ہی کے لیے کامیاب تر فرد نہیں ثابت ہوں گے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو لہٰذا جب ہم کسی بھی نالج کی بیسکس چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس نالج کے اندر، اس علم اور اس فن کے اندر چلنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک بندہ بیسکس چیزوں کو پڑھے بغیر اس چیز میں چلنے کی کوشش کرے گا تو خود تو ناکام ہوگا، لیکن وہ کئیوں کی ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کو پڑھ کے، اس قرآن کو سمجھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کے اور سمجھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب سمجھ کے ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ فائدہ دے گا، اور جب اسی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یہ قرآن پاک ہمیں بجائے فائدہ دینے کے ہم اس سے گمراہی حاصل کریں گے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا علم تفسیر کی تعریف، علم تفسیر کا موضوع اور علم تفسیر کا فائدہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا۔ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ جن ریفرنس سے ہم تفسیر کرتے ہیں، یعنی تفسیر کرنے کے لیے ہمیں جن ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں تفسیر کا ماخذ کہا جاتا ہے، اس پہ ہماری بحث ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ دیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔